السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، میرا آج آپ کو یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں جو بھی بات کروں گی اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی اپنی ایک چیز بتا دوں۔ وہ یہ کہ میں نے جب یہ چینل بنایا تھا تو میرا ایسا کوئی بھی مقصد نہیں تھا کہ میں صرف ایک بندے کو ہی سپورٹ کروں گی یا اس کے لیے ہی ویڈیو بناؤں گی۔ یہ چینل میں نے بیسکلی بنایا تھا اپنا کرافٹ، اپنا آرٹ اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کے لیے میں نے بنایا تھا، تاکہ میں اپنا کام شو کر سکوں۔ اور یوٹیوب کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے دوسرے لوگ اپنا کام شیئر کرتے ہیں تو اسی طرح میں بھی شیئر کرنا چاہتی تھی اور میں کرتی رہتی ہوں۔ آپ لوگ بے شک میں ویسے اپڈیٹ اور فلی ویڈیو پورے ایونٹس کی نہیں بنا رہی، لیکن آپ میرے چینل کے اوپر شارٹس میں کنٹینیوسلی اپڈیٹ دیتی رہتی ہوں، چھوٹی چھوٹی ویڈیو جتنا مجھے ٹائم ظاہر سی باتیں ملتا ہے میں اتنا کام شیئر کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ میرا تھا، اور دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ میں جو بھی ٹاپک ہو، چاہے وہ کسی سے بھی ریلیٹڈ ہو، تو میں اس کے اوپر اپنی اظہار رائے دوں گی اور یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہوگا۔ یہ میرا مقصد تھا چینل بنانے کا۔ اچھا، اب ہم لوگ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج میرا بالکل ستارہ یاسین میرا ٹاپک نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے جو بھی معاملات جو چل رہے ہیں، وہ جو بھی میں اب جو دیکھ رہی ہوں اور جس طریقے سے سب کچھ چل رہا ہے، اور جو بھی دونوں طرف سے کہہ لیں، یا اب تو دو طرف میں بھی دیکھا جائے، انہوں نے سب معاملات تو ختم کر دیے، تو دیکھا جائے ستارہ یاسین ہی ہیں اور ان کے ہیٹر اور سپورٹرز ہیں۔ یہ لوگ آپس میں نئی باتیں لے کر آ رہے ہیں، اونچی سے اونچی حرکتیں کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں اس پہ نہیں بات کری۔ آج جو میں جس عورت کے لیے جس کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں، وہ اس کے ساتھ جو بھی برا ہوا ہے پچھلے ہفتے میں، یا اس کی زندگی میں جو بھی اتھل پھتل ہوئی ہے، تو اس کو میرے خیال میں اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی جتنی دی جانی چاہیے۔ اور چونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ستارہ یاسین سے ریلیٹڈ ہیں یا ان کو وہ سپورٹ کرتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو بھی ہیٹ کا، اور ان کے ساتھ جو برا ہوا ہے یا دکھ ہے ان کا، تو اس کو ہیٹ کے ہی طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور تنقید کہہ لیں یا مذاق کہہ لیں یا جو بھی آپ کہنا چاہیں آپ کہہ لیں، اس کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں مریم فہد کی۔ مریم فہد ایک بہت اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہیں، نو ڈاؤٹ۔ ان کے شوہر ماشاءاللہ سے اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں۔ وہ ایک بہت اچھی لیویج زندگی سے اچھی طریقے سے اپنا بچوں کو لے کے، ہر چیز لے کے، اپنی ویل سیٹل زندگی سعودی عرب میں گزار کے، ان کو چھوڑ چھاڑ کے ان کو پاکستان آنا پڑا۔ اب اگر آپ دیکھیں، اگر آپ بالکل، اب ان کا کلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ستارہ یاسین کی سپورٹ کے اندر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، صحیح ہے۔ اب اگر میں بھی اس جملے کو اگر میں دیکھوں تو دیکھیں، جو ہیٹرز ہیں، ایک تو ہیٹرز مجھے بہت ایکسٹریم ورڈ لگتا ہے، کیونکہ جو ہیٹ کا ورڈ ہوتا ہے نا، اس میں واقعی میں جب آپ ہیٹ کرتے ہو نا کسی سے، تو وہ نفرت آتا ہے، اور نفرت میں جو مریم فہد کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ ہوا، تو وہ ہو سکتا ہے کیا ہو۔ لیکن جو ہیٹرز کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نفرت نہیں کرتے، ہاں ہمارا جو رائے ہے آپ لوگوں کی، اس سے ہمیں اختلاف ہے اور ہم اس پہ اتفاق نہیں کرتے، تو اس لیے ہم یہ ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو ہیٹرز کہہ رکھا ہوا ہے۔ تو مریم فہد نے اب وہ اپنی جو بھی ہے ولاگنگ یہاں سے وہ پاکستان سے کر رہی ہیں، اور اب وہ اپنے ساتھ جو بھی کچھ ہوا، جو بھی ان پہ بیتی، یا ان کو جو بھی فیس کرنا پڑا، وہ آف کورس تکلیف دہ ان کے لیے بہت ہوگا، اور وہ سب شیئر کر رہی ہیں، اور وہ ود پروف کہہ رہی ہیں کہ ہاں یہ میرے ساتھ جو بھی برا ہوا ہے۔ وہ جو دوسری سائڈ ہیں جن کو سپورٹ نہیں کرتی، ستارہ یاسین کو جو سپورٹ نہیں کرتے، انہوں نے ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اچھا، بالکل میں یہ ان کو ایک بات بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ان کے ساتھ برا ہوا ہے، اور جتنے بھی ہیٹرز ہیں وہ بجائے کہ اگر آپ یہ سب اگر ہم پن لگا دیں نا یہاں پہ اس معاملے پہ، ستارہ یاسین کے معاملے پہ نا، اور یہ بھی بھول جائے کہ نا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سپورٹ کرتی تھی، تو وہ ان کے ساتھ برا ہوا ہے۔ لیکن ان جرنل بھی، اگر آپ ایک جرنلی طور پہ اگر آپ کسی بھی فیملی کو آپ دیکھیں جو کہ بہت اچھی کھاتی پیتی ہو، بہت اچھے ماشاءاللہ سے اللہ نے اس پہ کرم کیا ہوا ہے، وہ اچھے طریقے سے پرسکون زندگی گزاری، اور اس کی جاب جو کہ
جو اس خاندان کا کفیل ہے، اس بندے کی جاب ختم ہو جائے اور اس کو پاکستان آنا پڑ جائے، اور پاکستان بھی اس وقت میں آنا پڑے جب کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ معاشرتی حالات کیا برے چل رہے ہیں، مہنگائی ایک عذاب بن چکی ہے غریب عوام کے لیے، اور غریب نہیں، مڈل کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، اپر مڈل کلاس بھی، ہر چیز اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ یہاں پہ ایک نہیں، 1000 مسئلے مسائل ہیں۔ ایک پرسکون، ایک جو باہر کی سعودی عرب کی زندگی ماشاءاللہ سے وہاں پر کافی اچھا وہاں پہ نظام ہے، ہر چیز اپنے حساب سے مینیج ہو کر چلتی ہے، جو کہ یہاں پر نہیں ہوتی۔ جو باہر سے آتا ہے اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ ان کو نہیں، ان کی پوری فیملی کو اس فیز سے گزرنا پڑے گا۔ اب اگر صرف آپ صرف کسی کے لیے سوچ لیں، اور وہ ان کے لیے دکھ ہے ان کو اس چیز کا کہ ان کی اچھی لگی لگائی جاب وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئی، تو اگر ایز اے ہیومن بینگ اگر آپ کسی کو، فیملی کو آپ سفر ہوتے ہوئے دیکھیں کہ ہاں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا برا ہوا ہے، ابھی یہ سب آپ معاملہ سب بھول جائیے، سب کچھ بھول جائیں۔ اگر صرف آپ تھرڈ پرسن کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یار اگر کوئی آپ کو، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کی بہن آپ کو بتائے کہ یار میرے شوہر کی جاب چلی گئی ہے اور ہم لوگ بالکل زیرو پہ آ گئے ہیں، اور ہمیں اب بالکل یہاں سے زیرو کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اسٹارٹ کرنا ہوگا، تو آپ کو سمپتھی ہونی چاہیے اس کے ساتھ یا نہیں؟ دیکھیے، میں مانتی ہوں آپ لوگ ہیٹ کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، میں ابھی اس میں بحث میں جا ہی نہیں رہی، لیکن میں صرف کہتی ہوں دیکھیں، اگر کوئی عورت آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ برا ہوا ہے، صحیح ہے، اور اس کی اچھی بھلی جاب وغیرہ، اس کی ویل سیٹل زندگی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اب اس کو اسٹرگل پیریڈ میں آنا پڑ رہا ہے، تو آپ کو ایک انسانیت کے طور پہ اس سے تھوڑی سی تو سمپتھی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس کے تھوڑا سا تو اس کے اوپر ہاتھ ہلکا رکھ کے اس کو ایٹ لیسٹ اس کے یہی کہنا چاہیے، اس کے لیے دعا ہی کرنی چاہیے کہ اس کی مشکلات آسانی ہو۔ دیکھیں، ہر چیز میں ایک تو جو ہے نا کوئی مصلحت ہوتی ہے، یقیناً مریم فہد کے یہ جو بھی معاملہ ہوا ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ کی مصلحت ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ ان کے لیے بہت بہتری ہوگی جو وہ چھوڑ کے آئی ہیں زندگی۔ انشاءاللہ میری دعا یہ ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پر، اس سے زیادہ اچھا ان کو اللہ یہاں پر دے۔ دیکھیں، اللہ سے ہی امید کرنی چاہیے کیونکہ دینے والا اللہ کی ہی ذات ہے، تو میری ان کے لیے یہی دعا ہے، تو سب کو یہی کہنا چاہیے تھا۔ لیکن کل میں جو پروفیسر اعظم ہیں ان صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہی، اور اس پہ جو ہے نا انہوں نے کافی، ایک تو مجھے یقین کریں، مجھے اتنا بڑا شوق لگا نا کہ جب انہوں نے ویڈیو سٹارٹ کری اور تھوڑے سے ودن اے منٹ، 2 منٹ یا 3 منٹ کے اندر ہی نا وہ تالیاں بجا رہے ہیں ان کے، اگر وہ ایک بات کہہ رہی ہیں کہ ان کی جاب ان کے شوہر کی چلی گئی اور یہ جو بھی بتایا، تو مجھے اتنا عجیب، اتنا جھٹکا یا سہ لیں گے یا اتنا برا لگا یہ بات کہ انسان، اگر ابھی آپ کا بھی ابھی یوٹیوب چینل جس سے آپ کی انکم ہے، جس سے اگر گھر چلتا ہے، آپ کے بچے کا دودھ دہی سب کچھ آتا ہے، صحیح ہے، اگر وہ بند ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر وہ بند ہو جائے تو پھر آپ پریشان ہو گئے یا نہیں اپنی فیملی کے حوالے سے؟ تو مطلب آپ کو دوسرے انسان سے سمپتی ہونی چاہیے۔ اور میری ایک بالکل ایک عاجزانہ ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، خاص طور پہ پروفیسر اعظم سے، کہ جس ٹاپک پہ آپ کو پتہ نہیں ہو بات کرنا، اور دیکھیں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر ٹاپک پہ بات کیا جائے، کچھ ٹاپک کو چھوڑ بھی دینا چاہیے، جسٹ بیکاز وہ آج کل تھوڑا سا جو سپورٹرز ہیں وہ کافی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو زبردستی کسی کو گرانا، ہر کسی کو گرانا، چونکہ وہ ستارہ یاسین سے ریلیٹڈ ہے یا ستارہ یاسین کی سپورٹ کرتی ہے، تو جسٹ بیکاز کہ وہ آج کل اس کے اوپر یہ اس کے جو بھی معاملات ہیں اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو اس پہ ضروری ہے کہ اپنی دو رائے دینی، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ٹاپک پہ ہر کوئی بات کرے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی، اب تو آف کورس وہ ایک ہر چیز کو نیگیٹو ہی اب وہ لینے لگ گئے، کیونکہ وہ ستارہ یاسین سے کے لیے جڑی ہوئی تھی، تو اس لیے ان کو یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر ہی مجھے لازمی بات کرنی ہے اور اس کو کرٹیسائز کرنا ہے، جو بھی وہ پروف دکھائیں یا کچھ بھی بات کریں، وہ سب کچھ مطلب اس پہ بس نیگیٹو ہی طور پہ مجھے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں جہاں تک بات، میں نے جو ان کی ویڈیو دیکھی تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سلمیٰ یاسین نے بھی دکھائے تھے پروف، تو اس پہ جو ہے نا آپ لوگوں نے تو رد کر دیا تھا کہ ایسے بن جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ نے بھی بنا لیے ہوں گے،
ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ بتاؤں ان کو یہ ایپ پتہ چلا کہ لنکڈ بھی ہوتا ہے ایپ، صحیح ہے، جو کہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہاں سے آرام سے معلومات نکل جاتی ہے۔ اور یہ کہ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بولا کہ اس طریقے سے نہیں ہوا تھا، ان کی جو کارکردگی بہت بکواس تھی یا بہت بری تھی ان کے ہسبینڈ کی، جس کی وجہ سے ان کو جاب سے فارغ کر دیا گیا۔ اس وجہ سے ان کو جو بھی، اور ایک تو ڈپورٹ کنٹینیوسلی ورڈ یوز کیا جا رہا ہے جبکہ وہ ڈپورٹ نہیں ہوئے ہیں۔ ڈپورٹ کا مریم فہد نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا تھا ورڈ کا مطلب۔ بس کیا کر سکتے ہیں کہ جس کا جو ٹاپک نہیں ہوتا نا اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کل پروفیسر اعظم ساگر کی جو ویڈیو دیکھی، اور ظاہر سی بات ہے جو کہ وہ اتنا اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہی، مطلب ابھی تک میں جو بھی ہے، اگر آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے، جس کی جو اچھی بات ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ وہ اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اب وہ چاہے جو بھی بات کر رہے ہوں وہ پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ کافی اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، کافی کاملی اور اچھے طریقے سے، جو کہ ان کی اچھی بات ہے۔ تو میں نے ان کی پوری ویڈیو دیکھی، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا۔ میں نے مریم فہد کے ساتھ جو بھی ہوا تھا تو وہ میں ان کو بتایا تھا کہ بھائی اتنا برا ہوا ہے نا کہ ان کے ساتھ نا۔ تو پھر اس کے بعد جب چونکہ انہوں نے میرے دماغ میں ڈاؤٹ ڈال دیا کہ نہیں، شاید کوئی اور بھی ریزن ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی تیسری بات ہو سکتی ہے، یہ نام بلا وجہ میں لگا رہی ہیں ان صاحبہ پہ۔ اچھا، میں نے جب ان سے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جتنی بھی بڑی کمپنی، جو ویل نون کمپنیز ہوتی ہیں، وہ اس ٹائپ کا کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لیتی ہیں۔ ان کے پاس اگر ایک بھی ای میل آ جائے نا، آج یہاں پہ پاکستان میں بھی اگر کوئی اچھی بڑی، جو کہ مطلب اچھے لوگوں کو ہائر کرتی ہے، ایسے مطلب ٹچوں کو نہیں، یا کسی بھی مطلب اچھے پڑھے لکھے کو ہائر کرتی ہیں، تو وہ یہاں پر، میں پاکستان کی بات کریں، یہاں پر بھی اگر کوئی بھی ان کو شک ہو جاتا ہے یا کمپلین آ جاتی ہے ان کے پاس کسی بھی امپلائی کی، چاہے وہ امپلائی کتنا ہی اچھا کام کرتا ہو، تو وہ اپنا ہیڈیک یا اپنی بدنامی سے زیادہ وہ کہتے ہیں ہم لوگ امپلائی کو تو بہت آسانی کو قربان کر دیں گے، کیونکہ صاف بات ہے یہاں پر اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے نا، جو ایک جاب کے لیے اوپر کام کرنے کے لیے، ان کو بے شک مل جائیں گے تو وہ آرام سے، نہ وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں، نہ وہ کچھ اس بندے کی کارکردگی دیکھتے ہیں، وہ اس کو بہت ایزیلی فارغ کرنے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگاتا تھا، وہ فارغ کر دیتا ہے۔ میں یہ پاکستان کی بتا رہی ہوں، اور چونکہ وہ سعودی عرب میں، تو وہاں تو بہت ہی زیادہ لا بہت سخت ہے، اور اس کا اندازہ ہم جیسے لوگ نہیں لگاتے۔ اگر آپ اس کا چھوٹا سا بھی اندازہ لگا لیں، اگر آپ لوگوں کو لگانا ہے کہ جو باہر جو سعودی عرب میں رہتا ہے وہ اتنا ڈر کے کیوں رہتا ہے، وہ اسی لیے ڈر کے رہتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ جو نوکری ہے، اگر میں نے ذرا سا بھی مس بیہیو کیا یا ذرا سی بھی ادھر ادھر بات کری، یا میری ہلکی سی بھی کمپلین ہو گئی، چھوٹی سی بالکل معمولی بات پہ بھی، صحیح ہے، تو وہ آرام سے مجھے فارغ کر دیں گے، اور میری یہ جو جتنی بھی پوری جو لیول زندگی، مجھے واپس پاکستان آ کے سب کچھ میرا ختم کر دیں گے۔ مجھے آنا پڑے گا پاکستان، اور میرا یہ سارا جتنا بھی یہ جو میں نے اپنی بلڈ کری ہے یہاں پہ، تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے جو وہاں پر جتنے بھی یہاں سے جاتے ہیں، چاہے وہ بہت بڑی کمپنی کے اندر جائیں اور بہت بڑی پوزیشن پہ جائیں، اور جتنی چاہے محنت اور جتنی خدمات کرتے رہے، وہ لوگ بہت ڈر کے رہتے ہیں، اور اسی لیے وہاں کا جو رول ہے، جو قوانین ہیں، وہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ ہیں اور سخت ہیں اور افیکٹو ہیں۔ تو جو بھی وہاں پر جو لاز ہیں اس میں بہت اچھے طریقے سے عمل ہوتا ہے، اور بہت پرسکون اسی وجہ سے وہ ملک ہے کہ وہ جب معمولی سی معمولی آپ کی مسٹیک کو یا حرکت کو نظر میں رکھتے ہیں، اور وہ اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اس نے بریک کیا ہے کوئی لا، اور وہ اس بندے کو فوراً فارغ کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر جو امن کا بھی کہہ لیں یا جو بھی سسٹم ہے بہت اچھا اور ویل گرومڈ ہے، مطلب اس لیے وہاں پر جو لوگ ہیں جانا بھی پسند کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی پرسکون طریقے سے گزاریں گے، اور لیکن وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں بہت زیادہ محتاط ہو کر اپنی جاب کرتے ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا اپنا کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے 25 30 30 سال لوگ جاب کر کے آ جاتے ہیں واپس، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو میرے ہسبینڈ نے مجھے یہی بات بتائی کہ اگر اس بندے کی، جو مریم فہد کے شوہر ہیں، اگر ان کی کمپلین آئی بھی ہوگی نا، معمولی سی بھی آئی ہوگی، کسی نے بھی رینڈملی بھی بھیج دی ہوگی، تو وہ اس کو فارغ کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مطلب غلط وہ نہیں ہے کہ جو یہ پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ اور بھی۔ اگر ہم لوگ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ ہاں
شاید جو ہے نا، ابھی میں اس پہ بھی نہیں بات کر رہی کہ ان کی کمپلین ہوئی تھی یا نہیں، اگر میں یہ بھی آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ہاں اگر ان کی کارکردگی صحیح نہیں تھی، صحیح ہے، اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی مان لیتے ہیں اور وہ واپس آ گئے، تو بھی آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا سمپتی ہونی چاہیے، آپ کو ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، آپ ان کو کسی بھی قسم کا جیسے کہتے ہیں ٹونٹ بازی سے تھوڑا سا گریز کریں، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے۔ برائے مہربانی آپ کو کسی کی فیملی کے اوپر اگر کوئی برا مشکل وقت آیا تو آپ اپنا دکان نہیں چمکانی چاہیے انسان کو، نہ کہ اس کے لیے اس کو اور وہ کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، تمہیں تو نکال دیا گیا ہوگا، تمہیں تو یہ کر دیا ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اللہ کو بہتر پتہ ہے، نہ مجھے پتہ ہے نہ پروفیسر کو پتہ ہے، یہ جو بھی جانتے ہوں گے مریم فہد اور ان کے ہسبینڈ جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ان پہ اگر عقل سے سوچے تو ان پہ برا وقت آیا ہوا ہے۔ اور جہاں تک میں دوسرے لوگوں کی، یہ تو پروفیسر کی بات ہے، میں دوسرے لوگوں کی اگر میں بات کروں تو مجھے تھوڑا بہت افسوس اس چیز کا بھی ہوا ہے کہ ستارہ یاسین ہیں، دلبر ہیں اور یہ بابر ہیں، دیکھیں انہوں نے اپنی ان لوگوں کی سپورٹ میں اتنا وہ آگے بڑھ گئیں کہ ان کو جو بھی ہے اس ٹائپ کی فیس کرنا پڑ گیا یا ان پہ یہ برا وقت آ گیا، اس میں کہتی ہوں 100 میں سے ایٹ لیسٹ 40% مریم کا قصور ہے کہ وہ ان کو پہلے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو اور جہاں پر وہ رہ رہی ہیں اتنا آگے نہیں بڑھ کے سپورٹ کرنی چاہیے تھی کہ ان پہ یہ وقت آ گیا۔ اچھا چلیں، دیکھیں جب آپ ڈائی ہارڈ فین ہوتے ہیں کسی کے تو آپ کو اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، لیکن ان کے کیا پتہ ان کے شوہر نے بھی بولا اور وہ تھوڑا خود بھی کیا پتہ محتاط ہو کے چلیے، لیکن آگے سے اگر کوئی بندہ اگر دشمنی پہ اتر آیا ہے تو اس کا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن مجھے صرف یہ افسوس ہو رہا تھا، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ جو ستارہ یاسین ہے، دلبر بابر، ان سب کے اچھے بڑے اور ویل گرومڈ چینل ہیں، ان پہ کافی سبسکرائبر ہیں، تو ان کو سب کو اپنی ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کرنا چاہیے، تھوڑا سا افسوس کرنا چاہیے تھا، اور ان کو یہ بھی بولنا چاہیے تھا کہ سب اپنے سبسکرائبر کو کہ کیونکہ وہ پڑھے لکھے تو ہیں اچھے خاصے ماشاء اللہ سے دونوں ہی میاں بیوی، تو اگر کوئی بھی جاب کے حوالے سے پاکستان میں ہی یا کہیں پر بھی ان کی مدد کر سکتا ہے تو وہ مدد کرے۔ یہ تھوڑا سا اپیل کرنی چاہیے تھی ستارہ یاسین کو، یا ایٹ لیسٹ ان کو، انہوں نے ہاں میں نے دیکھا تھا کمیونٹی لگائی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے ان کی ویڈیو کی، لیکن تھوڑی اپنی ویڈیو میں بھی کیونکہ مطلب جو مریم ہے وہ کافی بڑھ چڑھ کے ستارہ یاسین کی سپورٹ کرتی تھی، جو کہ ہمیں اچھا لگتا تھا، اور وہ بہت بولتی تھی اور ان کو کافی اچھے طریقے سے پتہ ہے چیزیں، لیکن مجھے بس افسوس ہوتا ہے تھوڑا سا ان کو شاؤٹ آؤٹ صحیح طریقے سے، تھوڑا سا 2 منٹ کی اگر ہر یہ لوگ بھی اپیل کریں کہ دیکھیں مریم جو ہیں فہد، ان کی تھوڑی ہیلپ اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اب دیکھیں ان کا یوٹیوب چینل ہی ہے جو بھی ہے، اب وہ فی الوقت اللہ پاک ان کے شوہر کے رزق میں برکت عطا کر کے ان کو جلد سے جلد جاب مل جائے اور وہ ان کو کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہو، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ کہ آپ کو تھوڑا سا اس طریقے سے اگر آپ بولتی تو جو آپ کا جو سپورٹر ہے، جو آپ کو اتنا پسند کرتے کرتے وہ ہر چیز ایک طرف کر کے وہ آ گیا یا اس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، تو تھوڑا سا اگر آپ یہ بول دیتی تو یہ بہت اچھا ہوتا، اور جتنے بھی سپورٹرز ہیں وہ ان کا دل بڑا ہو جاتا، ان کو مجھے نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ابھی بھی کہ کیا پتہ ستارہ یاسین اندرون اس سے ان کو سپورٹ کر رہی ہوں، ہمیں نہیں پتہ، سپورٹ بھی آپ اگر آپ پرسنلی جا کے آپ کسی سے بات کرتے ہیں وہ زیادہ اس بندے سے 101 بات کریں گے، یقیناً انہوں نے کری ہوگی، مجھے پوری امید ہے ستارہ یاسین نے، ان کو سب علم ہوگا، تو وہ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بہت اچھا ان کو فیل ہوا ہوگا کہ ہاں جس کو میں سپورٹ کرتی تھی وہ بھی مجھے آج سپورٹ کر رہا ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو یہ سب باتیں نہیں پتہ نا، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ان کو اپنی کمیونٹی کے علاوہ بھی اپنی ویڈیو میں بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، اور تھوڑا سا اپیل کرنی چاہیے تھی اپنے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے جو سبسکرائبر ہیں وہ 8 لاکھ کے سے اوپر ہو چکے ہیں، تو یقیناً اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے جو کہ مدد کیا پتہ کر سکتے ہوں مریم فہد اور ان کے ہسبینڈ کی جاب کے حوالے سے،
تو وہ اگر وہ اپیل کریں اور اس میں اگر ایسی کوئی اچھی بہتری نکل آئے اس فیملی کے لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو تھوڑا مجھے یہ ہوا کہ جب آپ کو کوئی اتنا سپورٹ کرتے کرتے ہر چیز اپنی گنوا دیتا ہے تو تھوڑا سا آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا پتہ انہوں نے کری ہو، کیا پتہ مدد چل رہی ہو، مجھے نہیں پتہ۔ لیکن جتنے جو دوسرے لوگ ہیں میں ان سے سب سے اپیل کرتی ہوں، میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں کسی کی بھی بربادی پہ نہیں مذاق اڑانا چاہیے یا اپنے نمبر لینا یا ویڈیوز بنانا ضروری نہیں ہوتا۔ پلیز آپ اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیں اگر ان کے ساتھ اگر یہ اللہ نے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو اس کو بھی آپ تھوڑا سا دیکھیں ڈرنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ جب بھی آپ برا دیکھیں تو ڈریں اور اپنے لیے پناہ مانگے اللہ کی، ہم لوگ ہمیشہ پناہ میں رہیں اور اس کے عذاب سے، اس کے کیونکہ آزمائش بہت بری ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہ دیکھتی ہوں گی کہ کتنا میں اچھے طریقے سے رکھتی تھی رہتی تھی اور وہ سب میں چھوڑ کے ان کو میں اب کس میں لے کر آ گئی ہوں۔ اللہ پاک ان کے لیے بہتری کرے، ان کے بچوں کو ان کی ساری مشکلات اللہ پاک جلد سے جلد ختم کرے اور ان کو جو ان کی زندگی تھی اس سے اللہ پاک اس سے بہتر عطا کرے۔ میں یہی ہے تو یہی ہر کسی کو کرنا چاہیے اور اگر آپ نہیں کر سکتے کسی کے لیے اچھی بات تو بری بات بھی نہیں کہنی چاہیے۔ اچھا انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔